بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل آن لائن قرآن سیکھیں، اور میں ہوں فاطمہ حسین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ اور اس میں آنے والے تمام تر قواعد کے ساتھ۔ تو آپ اپنے سیکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ کسی اور کو بھی اچھی طرح سے تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آ سکے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ قاف پر پڑھا جانے والا حرف ہے، اسے ہم پر پڑھیں گے، یعنی اسے ہم موٹا پڑھیں گے۔ اس والے ہا میں اور اس والے ہا میں واضح طور پر ہم نے فرق کرنا ہے۔ یہ والا ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کے مخرج کا ہم نے اچھی طریقے سے دھیان رکھنا ہے، اور تو حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کی ادائیگی کا بھی اچھی طرح سے ہم نے دھیان رکھنا ہے۔ اس کو ہم تو پڑھیں گے اور اس کو ہم تا پڑھیں گے۔ اس والے تو میں اور اس والے تا میں واضح طور پر ہم نے فرق کرنا ہے، ملتی جلتی آواز والے حروف میں فرق کریں گے۔ اور یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، اسے ہم ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، یعنی واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوا، تو اسے ہم ایک الف کے اتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے حروف ہلکی میں سے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز کو پورا ظاہر کریں گے۔ نون ساکن یا پھر تنوین ہو، ان کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے ہا آ جائے، حروف ہلکی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، یعنی نون ساکن تنوین کی آواز کو پورا ظاہر کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ جمیعاً، یہاں پر یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے، اور عین کے مخرج کا اچھے طریقے سے دھیان رکھیں گے۔ عین کی پوری آواز کو ہم ظاہر کریں گے، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ والا جیم کا چھوٹا سا جو سمبل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی یہاں پر ہم وقف کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں وقف کرنا چاہیں تو بھی جائز ہے۔ تو یہاں پر 2 زبر ہیں، عین کے اوپر 2 زبر ہیں، تو اگر تو ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو ایک الف کے ساتھ اس کو بدل دیں گے، یعنی ہم پڑھیں گے جمیعا۔ اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے جمیعاً۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، یہاں پر آپ دیکھیں کہ میم مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا، اور یہاں پر الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں پر الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے اتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور حمزہ ساکن ہے، اسے جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ والا حمزہ ہو، یعنی الف کے اوپر زبر، زیر، پیش، شد یا پھر مد ہو تو اسے ہم حمزہ بولتے ہیں۔ یہ والا حمزہ ہو یا پھر دوسرا والا حمزہ ہو اور اس کے اوپر جزم ہو تو اسے ہم جھٹکے کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے یا، اسے ہم پڑھیں گے یا یاتین۔ نون مشدد ہے، اس میں بھی غنہ ہوگا، میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ ہی غنہ ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ میم ساکن ہے، اس کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوتا ہے، یہاں ادغام شفوی ہو رہا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، اس وجہ سے بھی یہ اس میں غنہ ہوگا کیونکہ یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے، اور میم مشدد بھی ہے،
اس وجہ سے بھی اس میں غنہ ہوگا. آگے نون مشدد ہے، اس میں پھر سے غنہ ہوگا، اس لیے اس کو ہم نے بہت اچھے سے دھیان سے پڑھنا ہے. یَأْتِيَنَّکُم مِّنِّی، غنہ کی مقدار ایک الف کے جتنی ہوتی ہے. جتنا ہم ایک الف کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں اتنا ہی ہم غنہ والے اور اخفاء والے حرف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ہُدًى فَمَن تَبِعَ، یہاں پر آپ دیکھیں کہ تنوین ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں. اس کے بعد حروف اخفاء میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء ہوگا، یعنی نون ساکن یا پھر تنوین کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر ادا کریں گے. غنہ اور اخفاء کی آواز میں فرق ہوتا ہے. اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنا کے ڈالی ہوئی ہے، آپ لوگ وہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے. آگے نون ساکن ہے، اس کے بعد پھر سے حروف اخفاء میں سے حرف آ رہا ہے تا، تو یہاں پر بھی اخفاء ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر اخفاء کریں گے اور اس کی مقدار بھی ایک الف کے جتنی ہوگی. ہدایا فلا خوف، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، یہاں پر اسے ایک الف کے جتنا لمبا کرنا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ الف سے پہلے باریک پڑھا جانے والا حرف ہے تو الف کو ہم باریک پڑھیں گے یہاں پر. اور یہاں پر واو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو واولین ہے، اسے ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. اور یہاں پر تنوین ہے، فا کے اوپر 2 پیش ہے تو یہ تنوین ہے. تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی تنوین کی آواز کو ہم پورا ظاہر کریں گے، اس میں نہ ہی غنہ ہوگا نہ ہی اخفاء ہوگا. علیہم ولا ہم یحزنون، یہاں پر یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو یائلین ہے، اسے بھی ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، نہ ہی اسے ہم کھینچیں گے نہ لمبا کریں گے، اسے ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں پر الف مدہ ہے اور الف سے پہلے باریک پڑھا جانے والا حرف ہے تو الف کو ہم باریک پڑھیں گے. یہاں پر میم ساکن ہے تو اس کے بعد با اور میم کے علاوہ، میم ساکن ہو اس کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے. تو یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے، یعنی یہاں پر غنہ ہم نہیں کریں گے. یحزنون، زا حروف صفیریہ میں سے ہے، اسے سیٹی کی آواز کی طرح تیز پڑھیں گے ہم. یہاں پر واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے. اور یہاں پر سکون عارضی آ رہا ہے، یعنی وقف کی وجہ سے حرف کو ہم ساکن کریں گے اور اس سے پہلے حروف مدہ ہے تو یہاں پر مد عارض ہوگا، جسے ہم 2 4 یا پھر 6 حرکات کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام قواعد اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہے ہوں گے. اگر آپ کو کوئی بھی قواعد، اس کا کوئی بھی قاعدہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنی کوئی بھی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں آپ ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں. میری آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ آپ پلیز اپنے دوستوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں ویڈیو کو شیئر کیا کیجیے تاکہ اچھے طریقے سے ہمارا تلفظ ٹھیک ہو سکے. ہم اپنی دنیا تو بناتے ہیں، ہمیں اپنی آخرت بنانے کا بھی موقع مل سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. صدق اللہ العظیم. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ،
پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہم نے جو کچھ پڑھا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔